مچھلی والے نبی۔ جی ہاں، آج ہم بات کریں گے اس شخصیت کی جسے قرآن کریم میں مچھلی والے نبی کہا گیا ہے۔ السلام علیکم ناظرین، حضرت یونس علیہ السلام جنہیں قرآن کریم میں جنون صاحب الحد مچھلی والے نبی بھی کہا جاتا ہے، اللہ تعالیٰ کے برگزیدہ اور چنندہ پیغمبر تھے۔ آپ کا جنم پاک و نیک نسل میں ہوا۔ آپ کا حسب و نسب حضرت ابراہیم علیہ السلام تک پہنچتا ہے۔ آپ کے والد کا نام مت تھا یا مت تھا، اسی لیے آپ کو ابن متہ کہا جاتا تھا۔ آپ بنی اسرائیل کے قبیلے سے تعلق رکھتے تھے۔ آپ کا چہرہ بچپن سے ہی نورانی تھا اور دل محبت اور زبان سچائی سے جھلکتی تھی۔ جب اللہ تعالیٰ کے حکم سے آپ نے پیغمبری کا اعلان کیا تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو ایک بڑے مشن پر بھیجا۔ آپ کو اللہ تعالیٰ نے نینوا قوم کی طرف بھیجا۔ نینوا آج کے عراق کے شہر میں مشہور تھا۔ اس وقت کے لوگ بت پرستی اور شرک میں ڈوبے ہوئے تھے، اللہ کی عبادت چھوڑ چکے تھے۔ اللہ نے آپ کو ہدایت کے لیے بھیجا کہ آپ کی قوم کو توحید اور سچائی کی دعوت دے، انہیں گناہوں سے نکال کے اللہ کی عبادت میں لگا دے۔ حضرت یونس علیہ السلام بچپن سے ہی شبیر، حلیم اور بے حد حسن والے تھے۔ حضرت یونس علیہ السلام نے جب نبوت کا اعلان کیا تو اپنے پورے دل اور سچائی کے ساتھ لوگوں کو اللہ کی طرف بلایا۔ آپ نے کہا، اے میری قوم، صرف اللہ کی عبادت کرو، اسی سے مدد مانگو، وہی معبود ہے اور اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے۔ مگر نینوا کی قوم گناہوں میں اور بت پرستی میں ڈوبی ہوئی تھی۔ انہوں نے آپ کے پیغام کو نظر انداز کیا۔ کچھ نے کہا، اگر تم سچ کہہ رہے ہو تو وہ عذاب کیوں نہیں آتا جس کی تم بات کر رہے ہو؟ جب حضرت یونس علیہ السلام نے دیکھا کہ ان کی قوم بار بار انکار کر رہی ہے تو حضرت یونس علیہ السلام کا دل اٹھ گیا اس قوم سے۔ انہوں نے بار بار سمجھایا لیکن قوم کی ضد کم نہیں ہوئی۔ آخر کار غصے اور غم کے عالم میں حضرت یونس علیہ السلام نے اپنی قوم کو چھوڑ دیا، لیکن ان کی غلطی یہاں ہوئی کہ اللہ کا حکم آنے سے پہلے ہی انہوں نے شہر چھوڑ دیا۔ حضرت یونس علیہ السلام نینوا سے نکل کر ایک کشتی میں سوار ہو گئے۔ کشتی بیچ سمندر میں پہنچی ہی تھی کہ ایک بھیانک طوفان آ گیا۔ لہریں کشتی کو ڈبونے لگی۔ لوگ پریشان ہو گئے اور بولے، ضرور کسی گناہ گار کی وجہ سے ہی یہ آفت آئی ہے۔ انہوں نے مشورہ کیا، چٹھی ڈال کر پتہ کیا جائے۔ چٹھی ڈالی گئی، حضرت یونس علیہ السلام کا نام نکلا۔ لوگوں نے کہا دوبارہ ڈالی جائے، دوبارہ وہی نام آیا۔ پھر تیسری بار ڈالی گئی، تب بھی وہی نام آیا۔ حضرت یونس علیہ السلام سمجھ گئے کہ یہ اللہ کا فیصلہ ہے۔ انہوں نے خود کو سمندر میں ڈال لیا۔ جیسے ہی یونس علیہ السلام پانی میں گرے، اللہ تعالیٰ نے مچھلی کو حکم دیا اور ایک بہت بڑی مچھلی آئی اور حضرت یونس علیہ السلام کو نگل لیا۔ لیکن یہ اللہ کی قدرت تھی کہ حضرت یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں زندہ رہے۔ چاروں طرف اندھیرا ہی اندھیرا تھا، اوپر سمندر، بیچ میں رات کا اندھیرا اور پھر مچھلی کے پیٹ کا اندھیرا۔ وہاں حضرت یونس علیہ السلام نے اپنے رب کو پکارا، لا الہ الا اللہ انت سبحانک انی کنت من الظالمین، یعنی کہ یا اللہ، تیرے سوا کوئی معبود نہیں، تو پاک ہے، میں ہی گناہ گار ہوں۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اگر یونس میری تسبیح نہیں پڑھتا تو قیامت تک وہ مچھلی کے پیٹ میں رہتا۔ یونس علیہ السلام نے جب سچے دل سے تسبیح پڑھی، استغفار کیا تو اللہ کی رحمت کو جوش آیا۔ سمندر کی گہرائی، اندھیروں کے بیچ مچھلی کے پیٹ میں سے نکلنے والی پکار آسمان تک جا پہنچی۔ فرشتوں نے عرض کیا، یا اللہ، یہ آواز تو اس نیک بندے کی ہے جس کی تسبیح ہم روز سنا کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، ہاں، یہ میرا نبی یونس ہے جو آج میری رحمت کا طلبگار ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا، مچھلی نے یونس علیہ السلام کو سمندر کے کنارے اگل دیا۔ جب حضرت یونس علیہ السلام کنارے پر آئے تو ان کا جسم بہت کمزور تھا، ان کے بدن پر کوئی کپڑا نہیں تھا، دھوپ سے ان کا بدن جل رہا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت سے ان کے لیے ایک پودا اگایا جس کے پتے چھاؤ بھی دیتے تھے، اس کا پھل حضرت یونس علیہ السلام کے لیے غذا بھی تھا اور آپ کی صحت دھیرے دھیرے واپس لوٹ آئی۔ ادھر نینوا کی قوم پر جب آسمان کالا ہو گیا اور ہوائیں بدلنے لگی اور عذاب کے اسرار دکھنے لگے، تب انہوں نے احساس کیا کہ یونس علیہ السلام سچ کہہ رہے تھے اور انہوں نے رو رو کے گڑ گڑا کر اللہ کی بارگاہ میں توبہ کی۔ بڑے بڑے امیر، غریب، عورتیں، بچے سب اللہ کے آگے سجدے میں گر پڑے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی توبہ کو قبول کیا، آسمان سے اٹھتا ہوا عذاب ہٹا لیا۔ جب حضرت یونس علیہ السلام اپنی قوم کی طرف واپس لوٹے تب انہوں نے دیکھا کہ ان کی قوم توبہ کر چکی ہے، ان کے دل بدل چکے ہیں اور ان کی آنکھیں آنسوؤں سے بھیگی ہے۔ اب وہی قوم جو کل تک انکار کر رہی تھی آج سر جھکائے ان کے پیچھے کھڑی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت یونس علیہ السلام کو اپنی برکتیں اور رحمت
رحمتوں کے ساتھ دوبارہ نبوت کی ذمہ داری ادا کرنے کا موقع دیا۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی تو ایک لائک اور سبسکرائب ضرور کریں۔ ملتے ہیں ایسی ہی پھر اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔